نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 اور 59 پر گفتگو کی تھی، اور آیت نمبر 59 پر ہی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اپنی نشست کا اختتام کیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو مضمون بیان کیے ان میں سے ایک حصہ مفاتیح الغیب پر ہم نے گفتگو کی تھی، غیب کی کنجیاں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے، دریاؤں میں ہے، کوئی پتا نہیں مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، نہ کوئی تر چیز ہے، نہ کوئی خشک چیز ہے، مگر روشن کتاب میں سب لکھ دیا گیا۔ تو اس کے ایک حصے پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، مفاتیح الغیب، مطلب یہ کہ خزانے جو غیب کے خزانے ہیں اس کی تمام تر کنجیاں جو ہیں وہ رب کریم کے ہاتھ میں ہیں۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ یہ استعارن رب کریم نے بات کی، اللہ کریم ہاتھوں سے بھی پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ سارے کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، اس خزانے میں سے عطا کر دیتا ہے، یا جس قدر چاہتا ہے علم کو، حکمت کو، دانائی کو کسی بھی اپنے محبوب پر واہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ حقیقت میں یہ سارے کا سارا جو کنٹرول ہے، جو قدرت ہے، وہ اللہ کریم کے اپنے ہاتھ میں۔ لیکن انسان اپنی عقل سے، حواس سے، کسی آلات سے، ادراک کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر سکتا۔ علوم غیبیہ تک کسی بھی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کریم اس کے لیے اس رستے کو نہ کھول دے۔ یہ مفاتیح الغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ رستہ کھولنا جو ہے وہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے، جس پر وہ جس قدر چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں علوم پر ہی اگر کسی کی دسترس کیوں نہ ہو، علوم غیبیہ پر میں جو بات کر رہا ہوں، عام علم پر نہیں، علوم غیبیہ پر لاکھوں کروڑوں کے معاملے میں ہی کسی کی دسترس کیوں نہ ہو، یا اللہ کریم کسی بندے کو مطلع کر دے، اپنے انبیاء کرام کو اور اپنے اولیاء کرام کو اپنے غیبات میں سے کروڑ علم کیوں نہ عطا کر دے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کلیات کا علم جو ہے وہ فقط رب کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ اس پر ہم نے کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور آگے جو اللہ کریم نے دوسری بات کی کہ کوئی بھی میرے سوا از خود علم کو نہیں جانتا، کہ جس کو بھی علم عطا، جو بھی غیب اب جانتا ہے اس زمین پر، اس کائنات میں، اللہ کے سوا جو بھی غیب جانتا ہے وہ از خود نہیں جانتا، وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے جس کے سبب سے وہ اس علم کو، اس غیب کو جانتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا، اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے،
اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو اللہ کریم نے ان سارے اعمال کو جن کو غیبات کہا جاتا ہے ان کے متعلق حکم فرمایا کہ وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی قدرت اور ملکیت فقط میری ہی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اللہ کریم نے اس اپنے علم کے وسعت کے بیان کے بعد یہ بھی انسان کو باور کرایا کہ جو موجودات ہیں تمہارے اندر، جو اسباب ہیں، جو کائنات ارض و سما میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر ایک چیز جو تمہیں نظر آتی ہے، جو ظاہر ہے، اس پر بھی جو احاطہ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کریم نے ان سب کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ لا یحیطون بشیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے احاطے میں، احاطہ علم میں نہیں، یا اس کی اپنی ذات کی قدرت کے احاطے میں نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اس کا اللہ کریم نے یہ کہا کہ ہر چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا کسی واسطے کے ذریعے سے، تو اللہ کریم کا جو علم ہے، اللہ کریم کا جو جاننا ہے وہ بلا واسطہ ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ اور خشکیوں اور دریاؤں میں جو کچھ ہے، اور کوئی پتہ ایسا نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو گرتا ہے مگر اللہ اس کو نہیں جانتا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا احاطہ ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہی نہیں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایک دانہ ایسا نہیں ہے جو میری نظر سے پوشیدہ ہو، اور نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز۔ یعنی کہ زمین کی گہرائیوں میں بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اور سمندروں کی تہہ میں بھی اگر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اور آخری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ کے ارشاد فرمائی کہ یہ جو کچھ بیان کیا، کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے روشن کتاب میں تحریر نہ کر دی ہو، لکھ نہ دیا گیا، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، کہ وہ کتاب جس میں اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو رقم کر دیا، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے، اور اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا، سنن الترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد بن حنبل میں، سنن کبریٰ میں، بہقی میں، کئی کتب میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ یعنی کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے جتنی مخلوقات اللہ کریم نے بنانی تھی، ان کی تمام کی تقدیر جو ہے وہ اللہ کریم نے 50,000 سال قبل ہی مخلوقات بنانے کے، اس کائنات کو بنانے کے۔ اور یہ 50,000 سال ہمارے والے نہیں ہیں جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، 365 دن کا ایک سال جو ہے، وہ اللہ کے ہاں جو سال ہیں 50,000 سال قبل ہی رب کریم نے اس کو لکھ دیا۔ تو یہ ہے اللہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم نے اس کتاب روشن میں، کتاب مبین میں رقم نہیں کر رکھا، کہ ہر چیز جو اللہ نے بنانی تھی، یہ کائنات جو جس کا نظام اس نے چلانا تھا، سارا کچھ ہی اس نے، اللہ کریم نے بنانے سے 50,000 سال قبل ہی لکھ کر رکھ دیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ انسان ہزاروں منصوبے بناتا رہے اپنے تائیں، جتنی مرضی وہ کوشش کر کے دیکھ لے، کوشش کرتا چلا جائے، لیکن دی اینڈ ہونا وہی ہے جو اللہ کریم نے لکھ رکھا ہے، جو اللہ کریم نے لکھ رکھا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بعض سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سارا کچھ لکھا ہی جا چکا ہے تقدیر میں کہ ایسا ہونا ہے، تو پھر یہ سزا اور جزا کا یہ نظام کیوں؟ سزا اور جزا کا یہ نظام کیوں؟
اس میں یہ فرق جان کر رہیے گا کہ لکھا ہوا جو ہے وہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کو معلوم تھا، معلوم ہے کہ جس کو میں نے پیدا کرنا ہے وہ دنیا میں آئے گا، اتنے سال زندہ رہے گا، وہ کیا 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 کرے گا، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں تھا، سو اس نے لکھ دیا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان کو باندھ کر دنیا میں بھیج دیا گیا، کہ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. اگر انسان صاحب اختیار نہ ہوتا تو پھر حق تھا یہ بات کہنی کہ سزا اور جزا کا کیا معاملہ، حساب کس بات کا، پوچھ گچھ کس بات کی. لیکن چونکہ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دے کر زمین پر بھیجا، انسان اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے. اگر انسان صاحب اختیار نہ ہوتا تو آج زمین پر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہوتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہوتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا. اگر اللہ چاہتا، اور اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو سارے ہی ایمان والے ہو جاتے، سارے ہی مجھ کو مان لیتے. اس نے تو کن کہنا تھا، اور جب وہ کن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں فقط اتنا کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ وہم نہ رکھیں ذہن میں کہ میرے تقدیر میں لکھا ہے لہذا یہ برائی میں نے کر کے ہی رہنی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں یہ بات، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، انسان نہیں جانتا. انسان یہ غیبات میں سے جو کل ہم نے بیان کی تھی، 5 غیبات جو ہم نے کیے تھے بڑے، کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کل کیا کرنا ہے یہ انسان نہیں جانتا. اس کے ساتھ کل کیا ہونا ہے، وہ کل کیا کرے گا یہ انسان نہیں جانتا. لیکن اللہ کو اس بات کا علم ہے، اسی لیے اس نے رقم کر رکھا ہے، اسی لیے اس کو رقم کر رکھا. تو یہ گمان نہیں انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ چونکہ اس نے لکھ دیا ہے لہذا وہ ہو کر ہی رہنا ہے، تو پھر میرا کیا قصور، تو پھر میرا کیا قصور. آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لَيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ وہ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ میعاد پوری کر دی جائے، پھر تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ان سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگانی میں کرتے رہے تھے. اب اللہ کریم نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ رات کے وقت انسان کی روح کو اللہ کریم قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اللہ کریم اس کو جانتا ہے، اور پھر تم کو دن کو اٹھاتا ہے. تو موت، یہ جو نیند ہے نا، اس کو وفات صغریٰ کہتے ہیں، اس کو وفات صغریٰ کہتے ہیں، اور جو موت ہے اس کو وفات کبریٰ کہتے ہیں. کہ جب انسان نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو اس کا وجود جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا. ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان مردہ ہوتا ہے، انسان مردہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کریم نے یہ کہا کہ رات کے وقت بھی میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہوں، اور جب دن میں جو کچھ تم کماتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. کہ رات کو انسان اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور آپ اکثر رات کو آپ دیکھتے ہیں، جو خواب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مقام پر کھڑے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، تو آپ کا بستر پر وجود تو بستر پر پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جو آپ کی روح ہے نا وہ پرواز کر رہی ہوتی. اور کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دن کے وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے دیکھا ہے پہلے بھی، یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے.
کئی دفعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ واقعہ میں نے کہیں پہلے بھی دیکھا ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس کو منام میں، خواب میں واقعہ دیکھا، آپ کی روح نے وہ واقعات جو ہے نا ان کو پہلے دیکھ لیا خواب میں، کہ جب آپ سوتے ہیں تو روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک امر ہے. اس کی حیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. لیکن جب اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری روح کو نکال لیتا ہوں تو اس میں کوئی شک والی بات، لیکن یہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مرتا نہیں انسان. ایسے کہ اسی سورہ اللہ کریم اسی بارے میں، یہ سورہ زمر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 42، اسی مضمون کو اللہ کریم نے یہاں کھول کر بیان کیا کہ جن کی موت کا وقت ہو اللہ ان کی جانوں کو قبض کر لیتا. اور دوسرا فرمایا، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی جانوں کو نیند میں قبض کر لیتا ہے. اور پھر فرمایا، پھر جن کی موت کا حکم فرما دیا ان کی جانوں کو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں. یعنی کہ روح کا نکلنا، یہ اللہ فرماتا ہے کہ رات کو بھی میں روح نکال لیتا ہوں بندے کے بدن سے. جن کی موت کا وقت ہوتا ہے ان کو روح لٹائی نہیں جاتی، اور جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا ان کی روح لٹا دی جاتی ہے تاکہ اس معینہ مدت تک وہ زندہ رہیں جو ان کی موت کا وقت ہے، جو ان کی موت کا وقت ہے. تو یہ رات کو جو نکالی جاتی ہے روح، یہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق دن کو واپس لٹا دی جاتی ہے تاکہ بندہ اپنے زندگی کے معاملات اس وقت تک چلاتا رہے جب تک وہ مقررہ وقت اس کا جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. اور حدیث قدسی بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے. کہ نیند ایسے ہی ہے جیسے موت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اہل جنت جو ہیں ان کو بھی نیند آئے گی؟ جنت میں بھی لوگ سوئیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی. یعنی کہ نیند موت ہی ہے. جیسے میں نے کہا وفات صغریٰ، تو جنت میں جا کر انسان کو نیند، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنت میں انسان سوئے گا نہیں، وہاں نیند نام کی کوئی چیز نہیں. یہ حدیث مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ موت کا ہی بھائی ہے یہ نیند جو ہے. تو یہ کہ اللہ کریم رات کو انسان کے بدن سے روح کو نکال لیتا ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا جہت ہے، وہ کیا کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں اللہ کریم اس روح کو نکالتا ہے اور کیسے وہ ڈالتا ہے. یہ اللہ کریم کے امر کی بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک تو زندگی وہ ہے جو تمہیں لٹا دی جاتی ہے، رات کو روح نکالی اور دن کو تمہیں لٹا دی گئی. اور پھر اللہ فرماتا ہے لیکن جب تمہاری میعاد پوری ہو جائے گی پھر تمہیں واپس یہ روح نہیں لٹائی جائے گی، لیکن پھر بھی تمہیں پلٹنا میری ہی طرف ہے. یعنی کہ جو نا زندگی سے زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے، بعد بعد الموت، کہ جب انسان کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، روح مستقل روح نکال لی جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی تم نے میری ہی طرف پلٹنا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہیں اس دنیا سے جب وہاں بلایا جائے گا، پھر روح کو بدن میں ڈالا جائے گا، پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی تم نے میری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان مر گیا، مٹ گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا. پھر روح لٹائی جائے گی انسان کے بدن میں اور پھر جو ہے وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ کے نے ارشاد فرمایا، اللہ پھر تمہیں ان سارے اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اپنی زندگانی میں کرتے رہتے، کہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ ایسے تمہاری آنکھوں کے سامنے
لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ جو کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، جو کاتبین ہیں، کرام الکاتبین، یہ رجسٹر لے کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے انسان کی نوٹ کی جا رہی ہے، اچھائی بھی نوٹ کی جا رہی ہے، برائی بھی نوٹ کی جا رہی ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو ہر بندے کی کتاب جو ہے اس کے سامنے رکھ دی، کھول دی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم نے کیا نا، قیامت کے تمہیں اس سے آگاہ فرما دے گا، جو اس طرح کی زندگی بھی تم نے گزاری، زندگی کے ایام میں تم کیا کرتے رہے، کیا نہیں کرتے رہے، ظاہر کیا کرتے رہے، چھپ کے کیا کرتے رہے، دن کو کیا کرتے رہے، رات کو کیا کرتے رہے، جو کچھ بھی تو نے کیا، کوئی ایک عمل ایسا نہ ہوگا جو قیامت کے دن رب کی ذات سے پوشیدہ رہ سکے۔ سارا کچھ کھول کر تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہیں آگاہ کر دیا، تمہیں بتا دیے جائیں گے، تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، جو کچھ بھی تم زندگی میں کرتے رہے۔ تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو اس پر کل گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔